آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم نے چیپٹر 3 میں کچھ مسلینیس کنسیپٹس ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیے تھے, لمیٹیشن اینڈ ریسٹرکشنس, ان کو ہم کنکلوڈ کریں گے. اور پھر اس کے بعد اس لرننگ آبجیکٹو سے ریلیٹڈ جو پاسٹ پیپرز کے اور پریکٹس کویسچنز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. یہ دو کام ہیں, کنسیپٹ ریسٹرکشن, لمیٹیشن اینڈ ریسٹرکشن والے کنسیپٹ, پلس دوسری چیز پریکٹس کویسچنز کی ڈسکشن. یہ دو چیزیں ہم نے آج کے لیکچر میں, پریکٹس کویسچن چونکہ تعداد زیادہ ہے تو آج صرف یہی ہم دو چیزیں ڈسکس کر سکیں گے. جو ہمارا اس چیپٹر کا لاسٹ کنسیپٹ رہ گیا انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر والا, وہ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے. تو کل کنسیپٹ وائز ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر والا, ٹھیک ہے. لیکن پھر اس چیپٹر کے ایم سی کیوز ہم نے وہ بھی چونکہ ڈسکس کرتے ہیں, وہ پرسوں کی کلاس میں ڈسکس ہوگا. اسٹارٹ کریں جی. اچھا, لمیٹیشن اینڈ ریسٹرکشنز آن ڈائریکٹرز, یہ کنسیپٹ ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا تھا. اس میں چھوٹے چھوٹے ڈفرینٹ لمیٹیشنز ہیں, ریکوائرمنٹس ہیں کمپنیز ایکٹ کی جو ڈائریکٹرز پہ اپلائی ہوتی ہیں. ذرا آگے چلنے سے پہلے میں کوئک ریویژن کر دوں, ریکال کر دوں کہ آپ کو کنسیپٹ یاد ہے. لون آر گارنٹی ٹو ڈائریکٹرز, کیا ایک کمپنی اپنے ڈائریکٹرز کو لون دے سکتی ہے؟ ایسا جواب ہے بالکل لون دے سکتی ہے, لیکن کنڈیشنز کیا ہیں؟ ایک ممبرز نے اسے اپروول لی ہو, اور دوسرا اگر لسٹڈ کمپنی ہے تو کمیشن کی اپروول بھی ضروری ہے. پھر اس کے بعد پولیٹیکل کنٹریبیوشن اور گفٹ ٹو ممبرز, کیا ایک کمپنی پولیٹیکل کنٹریبیوشن کر سکتی ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. کیا ایک کمپنی اپنے ممبرز کو گفٹ دے سکتی ہے؟ اے جی آئی میں سارے ممبرز کو بلایا اور اس میں کچھ گفٹ دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی. صرف ایک چیز دے سکتی ہے, وہ ہے ڈیویڈنڈ. گفٹ نہیں دے سکتی, اس پہ ٹیکس ڈیڈکٹ کرنا پڑے گا ڈیویڈنڈ کے اوپر. پھر اسائنمنٹ آف آفس, اسائنمنٹ آف آفس میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی. اسائنمنٹ آف آفس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پکا ڈائریکٹر پرماننٹ بیسس کے اوپر اپنی پوزیشن کسی دوسرے کو ٹرانسفر کر دے, یہ وہ نہیں کر سکتے. لیکن ٹیمپریری بیسس کے اوپر ہاں ڈائریکٹرز کو اپائنٹ کر سکتے ہیں. ایسے ڈائریکٹر کو جس کو ٹیمپریری بیسس کے اوپر اپنی پوزیشن ٹرانسفر کیجیے, اسے کیا کہتے ہیں؟ آلٹرنیٹ اور سبسٹیچیوٹ ڈائریکٹر. لیکن اس کی بھی کنڈیشنز ہے. آلٹرنیٹ یا سبسٹیچیوٹ ڈائریکٹر اپائنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اپروول کی ضرورت ہو, اور وہ ڈائریکٹر جس کی جگہ پہ اپائنٹمنٹ ہو رہی ہے 90 ڈیز یا زیادہ پیریڈ کے لیے پاکستان سے باہر جا رہا ہو, ٹھیک ہے. اور جیسے ہی وہ ڈائریکٹر واپس آئے گا, یہ آلٹرنیٹ یا سبسٹیچیوٹ ڈائریکٹر ختم, اس لیے ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا ایگزام میں اگر آپ سے صرف اتنا بھی پوچھ لینا کہ کیا اسائنمنٹ آف آفس آف ڈائریکٹر پاسبل ہے, تو آپ نے صرف اسائنمنٹ کے تک اپنے سولوشن کو نہیں رکھنا, بلکہ اسے آگے لے کے چلنا ہے. آپ نے آلٹرنیٹ یا سبسٹیچیوٹ ڈائریکٹر کی بات بھی لازمی کرنی ہے. یہ چیز یاد ہے نا آپ کو, چاہے کویسچن میں صرف وہ اسائنمنٹ کا ورڈ یوز کرے, آلٹرنیٹ یا سبسٹیچیوٹ ڈائریکٹر کا ورڈ یوز نہ بھی کرے, اسٹل آپ نے اپنے سولوشن میں اسائنمنٹ کے ساتھ ساتھ آلٹرنیٹ یا سبسٹیچیوٹ ڈائریکٹر کو ڈسکس کرنا ہے. یہ بھی کلیئر ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ. پھر اس کے بعد ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا؟ میکسیمم ڈائریکٹرشپ. میکسیمم ڈائریکٹرشپ میں کیا ڈسکس کیا تھا کہ ایک ڈائریکٹر میکسیمم 5 لسٹڈ کمپنی میں ڈائریکٹر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں سبسیڈری کمپنیز کو ہم نے کاؤنٹ نہیں کرنا. یہی ڈسکشن ہوئی تھی نا اس کنسیپٹ کے حوالے سے پریویس لیکچر میں. جی کوئی کویسچن ہے پوچھ لیں. نہیں, جو ڈائریکٹر جا رہا ہے اس کے لیے اس کے لیے ٹائم پیریڈ ہے 90 ڈیز تک. ایبسینٹ فرام پاکستان فار 90 ڈیز آر مور, 90 ڈیز یا اس سے زیادہ کے لیے پاکستان سے باہر جا رہا ہو. اگر وہ 30 40 50 60 دن کے لیے پاکستان سے باہر جا رہا ہے تو پھر آلٹرنیٹ سبسٹیچیوٹ ڈائریکٹر کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی, کیونکہ پھر اس نے ان قریب واپس آ جانا ہے. تو جو بھی میٹنگ ہوگی, ایک آدھی میٹنگ شاید اس پیریڈ میں ہو جائے, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن باقی کی میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کرے گا, پھر اس صورت میں اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی آلٹرنیٹ یا سبسٹیچیوٹ ڈائریکٹر کی. اپوائنٹمنٹ کے لیے ضروری ہے ٹائم پیریڈ 90 ڈیز سے زیادہ کا ہو. اور کوئی کویسچن؟ چلیے اب چلتے ہیں ہم آج کے کنسیپٹس کی طرف. پہلے ریمونریشن. ڈائریکٹرز کو دو طرح کی ریمونریشن ملتی ہے, رول ایک ہی ہے, لیکن چونکہ ٹائپس آف ریمونریشن ڈفرنٹ ٹائپس سے ہم نے اس کو الگ الگ ڈسکس کیا ہے. پہلا ریمونریشن کون سی قسم کی؟ فار اٹینڈنگ میٹنگز. ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے علاوہ جتنے بھی ڈائریکٹرز ہوتے ہیں انہیں کوئی سیلری وغیرہ نہیں ملتی. ڈائریکٹرز کو سیلریز نہیں ملتی, بلکہ کیا ملتا ہے؟ میٹنگز اٹینڈ کرنے کے پیسے ملتے ہیں, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے وہ کمپنی کے آرٹیکلز میں لکھا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے وہ 1 لاکھ روپیہ پر ڈائریکٹر ہو ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کا, ہو سکتا ہے 1.5 لاکھ, ہو سکتا ہے 2 لاکھ. سم ٹائم انہوں نے کیٹیگری اسکیلز بنائے ہوتے ہیں, جیسے گورنمنٹ کے اسکیلز ہوتے ہیں نا, کہ جو 15ویں گریڈ کا آفیسر ہے اس کی یہ سیلری ہوگی, 16ویں گریڈ کا آفیسر یہ سیلری, 17ویں 18ویں یہ سیلری. اسی طریقے سے اسکیل آرٹیکلز میں لکھے جا سکتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ایسا ڈائریکٹر جس کا ایکسپیرینس 5 سال ہے, اس کو ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کا 50,000 تک
50,000 تک پیسے دیے جائیں گے. اگر اس کا 10 سال تک ایکسپیرینس ہے تو 1 میٹنگ اٹینڈ کرنے کا 1 لاکھ تک پیسے دیے جائیں گے. یہ جو سکیلز ہے نا یہ یا تو آرٹیکلز میں لکھے جاتے ہیں یا یہ آرٹیکلز میں لکھے ہونے چاہیے. اب آرٹیکلز میں لکھے ہوتے ہیں فار ایگزامپل 1 لاکھ تک, لیکن اگر کسی کو ہم نے ڈائریکٹر میٹنگ میں بلانا ہے, پیسے دینے ہیں, تو سم ٹائم اس سے نیگوسیشن کرتے ہیں, سر 1 لاکھ تو زیادہ, آپ 70,000 پہ آ جائیں. کوئی ڈائریکٹر 70,000 پہ ہو سکتا ہے مان جائے, کوئی 80,000 پہ مان جائے. تو یہ جو آگے اپروول ہے یہ ممبرز یا ڈائریکٹرز دیں گے. آپ کو یہ بات تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہوگی کہ ممبرز تو چلے سے سمجھ میں آتا ہے. ایک تو یہ کہ آرٹیکلز میں اسکیلز اپروو کر دیے, یہ تو بڑا اچھا کیا انہوں نے. پھر وہ اسکیل ہے ایک طرح سے رینج کہ 50,000 تک ریمونریشن دی جائے گی, 1 لاکھ تک ریمونریشن. اس رینج کے اندر کس جگہ پہ آ کے فائنل کرنا ہے ریٹ, یہ اس کی اپروول, فائنل ریٹ کی اپروول ممبرز دیں گے یا ڈائریکٹرز دیں گے. انٹرسٹنگلی ڈائریکٹرز کی ریمونریشن میں ڈائریکٹرز بھی اپروو کر رہے ہیں ریمونریشن, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ڈائریکٹر اپنی مرضی سے جو مرضی ریمونریشن اپروو کر دے ایک دوسرے کو. آرٹیکلز کے مطابق کی جاتی ہے, جو آرٹیکلز میں اسکیل اپروو ہوئے ہوں گے اس کے مطابق, اس کے اندر آتے ہوئے, یعنی رینج بتا دی گئی, اس رینج کے اندر اپروول کرنی ہے. اور وہ بھی انہوں نے کہا بہتر یہی ہے ممبر خود کرے, لیکن اگر ممبرز نہیں کرتے تو وہ پھر ڈائریکٹرز بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہے. اچھا, میٹنگز اٹینڈ کرنے کا بھی رول بھی یہی ہے, اور ایکسٹرا سروسز بھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایکسٹرا سروسز ڈائریکٹر سے آبٹین کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ڈائریکٹر سے کہا جائے آپ میٹنگ کا چیئرمین بن جائے, یا کوئی انویسٹیگیشن کرنی ہے, کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی فراڈ کا خطرہ ہے, رسک ہے, اور اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے, ایکسٹرا کام دے دیا. یا کسی ڈائریکٹر سے کہا کہ ہم نے اپنے بزنس کی نئی برانچ اوپن کرنی ہے سیالکوٹ میں, آپ ذرا ادھر جا کے ویلیویشن کریں, فیزیبلٹی بنائیں. تو ڈائریکٹر سے کچھ ایکسٹرا کام بھی کروایا جائے. ایک تو روٹین نیچر کا کام ہے نا میٹنگ اٹینڈ کرنی, ایک ایکسٹرا سروسز بھی لی جا سکتی ہیں. ایکسٹرا سروسز کی بھی اگین رول کیا ہے ریمونریشن, کہ یا تو وہ کمپنی کے آرٹیکلز کے مطابق ڈیسائیڈ کی جائے گی. کون کون ڈیسائیڈ کر سکتا ہے, ممبرز بھی اور ڈائریکٹرز بھی. تو کلیئر ہو گیا. تو ون ورڈ آنسر کیا ہوا کہ ڈائریکٹر کو جو بھی ریمونریشن دی جائے گی, چاہے بورڈ میٹنگ کی ہو چاہے ایکسٹرا سروسز کی ہو, وہ ڈیٹرمن کی جائے گی ان اکارڈنس ود آرٹیکلز آف اے کمپنی. اور اپروو کون کریں گے فائنل, ممبرز یا ڈائریکٹرز. کلیئر ہو گیا یہ ریمونریشن والا. جی, میٹنگز کی فیس ملتی ہے, سیلری نہیں, میں نے لفظ بولا. ہاں, فل ٹائم ڈائریکٹر کو سیلری لے سکتی. تو میں نے لیکچر کے دوران میں کہہ دیا نا کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کو سیلری ملے گی. ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے علاوہ جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں انہیں نارملی سیلری وغیرہ نہیں ملتی, منتھلی فیس ملتی ہے. میٹنگ اٹینڈ کریں گے پیسے ملیں گے, میٹنگ نہیں اٹینڈ کریں گے نہیں پیسے ملیں گے. نیکسٹ, ریسٹرکشن آن ٹرانزیکشن, ڈائریکٹر کے ساتھ ٹرانزیکشن. اچھا بتائیے, کیا ڈائریکٹر کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے ڈائریکٹر کے ساتھ ٹرانزیکشن. جی, ریمونریشن, ہاں ایک تو ہے جو کہ ان کی ٹرانزیکشن ایسی ہے سیلری کی پیمنٹ کرنی ہے, جیسے ریمونریشن پے کرنی ہے انہیں, وہ بھی ٹرانزیکشن میں ڈائریکٹرز ہے, لیکن وہ روٹین نیچر کی ہے. اس سے ہٹ کے کوئی سیل پرچیز کی ٹرانزیکشن ہونی چاہیے کہ نہیں, یہ ججمنٹل کوشچن ہے. کیا ڈائریکٹر کے ساتھ سیل اینڈ پرچیز آف ایسٹس کی ٹرانزیکشن ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. کتنے اسٹوڈنٹس کا خیال ہے ہونی چاہیے؟ آرڈنری کو آپ نے کہا آرڈنری کورس آف بزنس تو ہو سکتی ہے, آرڈنری کورس آف بزنس نہیں ہے تو نہیں ہو سکتی, نہیں ہونی چاہیے. اچھا, کتنے اسٹوڈنٹس کا خیال ہے کہ ہونی چاہیے, ہو سکتی ہے, اور کتنوں کا خیال ہے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اس میں کیا قباحت لگ رہی ہے آپ کو؟ بھئی باہر کی دنیا سے بھی تو ایسا سیل پرچیز کرنے ہیں. آپ نے ایک گاڑی بیچنی ہے, آپ نے ایک فیکٹری کے لیے لینڈ ایکوائر کرنی ہے, باہر کی دنیا سے بھی کسی بندے سے تو نہیں. ہاں, یہ بہت سب سے بڑا رسک یہ ہے کہ ڈائریکٹرز ہو سکتا ہے آرم لینتھ بیسس پہ ہمیں وہ ایسٹ نہ دے کمپنی کو. ہو سکتا ہے کہ اگر بیچنے کی باری ہے, یعنی کمپنی نے بیچنا ہے تو ڈائریکٹر کہے دوسرے لوگوں کو بیچنا ہے, مجھے بیچ دو. ہم کہ اچھا ٹھیک ہے تمہیں بیچ دیتے ہیں, تو ڈائریکٹر 10 لاکھ والی چیز ہو سکتا ہے 1.5 لاکھ میں لے لے. خریدنے کی باری ہے تو 10 لاکھ والی چیز ہو سکتا ہے 20 لاکھ میں خرید لے کمپنی. اس سے ایگری کرتے ہیں کہ ڈائریکٹر کے ساتھ ٹرانزیکشن میں رسک ہے کہ وہ آرمز لینتھ بیسس پہ ہو سکتا ہے ٹرانزیکشن نہ ہو, وہ ویلیو سے کم یا زیادہ ہو. اگر کمپنی خریدنا چاہ رہی ہے تو ہو سکتا ہے ڈائریکٹر نے ویلیو زیادہ لگا دی ہو, اگر بیچنا چاہ رہی ہے ہو سکتا ہے ویلیو کم لگائی ہو. یہ بالکل رسک ہے, ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیے اس رسک کو ایڈریس کیا گیا ہے, یہ نہیں کہا گیا کہ ڈائریکٹر کے ساتھ ٹرانزیکشن ہو ہی نہیں سکتی. ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے, لیکن یہ جو انڈر ویلیویشن اوور ویلیویشن ہے اس رسک کو ایڈریس کیا گیا ہے. یہ کس طریقے سے ایڈریس کیا گیا ہے یہ ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں ابھی آج. کہتا ہے جو ٹرانزیکشن ڈائریکٹر کے ساتھ ہوتی ہے نا وہ 2 طرح کی ہو سکتی ہے. ایک تو ہو سکتی ہے نان کیش ٹرانزیکشن,
تو ایک ہو سکتی ہے کیش ٹرانزیکشن. نان کیش اور کیش میں فرق پتا ہے؟ جیسے سیلری پے کرنا کیش ٹرانزیکشن ہے. کیش ٹرانزیکشن یاد رکھیں لا میں ورڈ کیش ٹرانزیکشن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے کیش کرنسی نوٹس میں پیمنٹ کرنے ہیں. کیش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی ان ٹرمز آف منی بینکنگ چینل بھی کیش ہی سمجھا جاتا ہے. یعنی اگر کسی ڈائریکٹر کو ہم نے سیلری پے کرنی ہے اور ہم نے کیش کے بجائے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سیلری کیش میں ہی پے کی ہے. ہاں اگر سیلری کیش میں پے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے اور ہم نے بھائی ایسا کرو ہماری کمپنی گھی کے ڈبے بناتی ہے, ایسا پاس میں ہوا ہے, آپ ایسا کیجئے 1000 گھی کے ڈبے لے جائیں اور مارکیٹ میں بیچ دیں اور اپنی سیلری ریکور کروا لیں, تو اس صورت میں سے کیا کہیں گے؟ کیا یہ سیلری ان کیش ہے؟ یہ ان کائنڈ ہے. اسے ان کائنڈ بھی کہہ سکتے ہیں, اسے نان کیش بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے ڈائریکٹر کے ساتھ ٹرانزیکشنز منع نہیں ہیں. ڈائریکٹر ٹرانزیکشنز منع کر سکتے ہیں, لیکن اس میں چونکہ رسک ہے کہ ڈائریکٹرز ڈنڈی مار سکتے ہیں, تو کچھ ریکوائرمنٹس ایڈ کی گئی ہیں. جیسے ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اگر تو ڈائریکٹر کے ساتھ یا اس کے کسی رشتہ دار کے ساتھ, رشتہ دار بھی اس پروویژن میں کور ہو جاتے ہیں, ٹرانزیکشن کی گئی ہو نا اسے کنیکٹڈ پرسن سم ٹائم کہا جاتا ہے یا ریلیٹیوز کلوز ریلیٹیوز بھی کہا جاتا ہے. ٹرانزیکشن کی ایک تو یہ کہ وہ ڈائریکٹ باقی جس ڈائریکٹر کا انٹرسٹ ہے نا اس ٹرانزیکشن میں وہ باقی ڈائریکٹرز کو ڈسکلوز کرے. ایک تو یہ ریکوائرمنٹ. ڈسکلوز کرنے کا مقصد کیا پیچھے بلا, تاکہ یہ جب وہ اس ٹرانزیکشن کو اپروو کر رہے ہو نا تو یہ ڈائریکٹر سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائے, یہ اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش نہ کرے ٹرانزیکشن کو. ٹھیک ہے, اور اگر ٹرانزیکشن زیادہ رسکی ہے تو پھر اس کی ممبر سے اپروول بھی لینی ہوتی ہے ڈائریکٹر کے ساتھ ساتھ. ممبر سے اپروول, جیسے نان کیش ٹرانزیکشن میں رسک زیادہ ہوتی ہے. تو دو کنسپٹ ہے ہمارے کمپنی لا میں, دونوں ریلیٹ ٹرانزیکشنز ود ڈائریکٹر سے کرتے ہیں, لیکن دونوں الگ الگ چیپٹر میں ڈسکس ہوئے ہیں. ایک کنسپٹ ہے ڈسکلوجر آف ڈائریکٹرز انٹرسٹ, ایک ہے نان کیش ٹرانزیکشنز ود ڈائریکٹرز. دونوں میں فرق ہے. ڈسکلوجر آف ڈائریکٹرز انٹرسٹ کا مطلب کیا ہے کہ ڈائریکٹر کا کسی بھی ٹرانزیکشن میں کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے, ڈسکلوز کس کو ڈسکلوز کرے؟ دوسرے ڈائریکٹرز کو. یہ علیحدہ کنسپٹ ہے اور ضرورت پڑنے میں ممبرز کو بھی کیا جا سکتا ہے. یہ علیحدہ کنسپٹ, یہ ہمارے اس چیپٹر کا حصہ نہیں ہے, لیکن آپ کو بتا دیا کہ یہ بھی کوئی کنسپٹ ہمارے سلیبس میں ہے. دوسرا کنسپٹ کیا ہے؟ نان کیش ٹرانزیکشن ود ڈائریکٹرز, ڈائریکٹر کے ساتھ نان کیش. اس کا مطلب دونوں کنسپٹ کو سامنے رکھ کے جو ہمیں میسج ملا نا وہ یہ کہ ڈائریکٹر کے ساتھ ٹرانزیکشن کرنا ٹوٹلی منع نہیں ہے, کر سکتے ہیں, لیکن اس کی اپروول سے لی جاتی ہے, یا تو ڈائریکٹر سے, دوسرے ڈائریکٹر سے, یا ممبر سے. آج کا جو ہم کنسپٹ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ بیسیکلی ممبرز کی اپروول سے ریلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, کس سے ریلیٹ کرتا ہے؟ ممبرز کی اپروول سے. آگے چلتے ہیں. ڈائریکٹرز کے ساتھ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں, یا تو ٹرانزیکشن کیش کی ہوگی یا نان کیش کی ہوگی. اپروول وغیرہ کی کہانی ہم کسی اور چیپٹر میں پڑھیں گے, وہ سوری یہ ڈسکلوجر آف ڈائریکٹرز انٹرسٹ کی کہانی کسی اور چیپٹر میں پڑھیں گے. ابھی صرف اپروول کی بات کر رہے ہیں. کیش ٹرانزیکشن ہے تھرو بینک ہونی چاہیے, بینکنگ چینل کے تھرو. اگر نان کیش ٹرانزیکشن ہے, ایگزامپل کیا اس کی؟ سیل اور پرچیز آف ایسٹس ان کائنڈ. ان کائنڈ سنا ہوا نا آپ نے, جسے ہم بارٹر سسٹم بھی کہتے ہیں. اس کے لیے ممبرز کی اپروول کی ضرورت ہے. ان کیش ٹرانزیکشن کی کوئی ایگزامپل دے سکتے؟ ان کائنڈ ٹرانزیکشن کی ڈائریکٹر کے ساتھ کون سی ٹرانزیکشن کائنڈ کی جائے گی؟ کوئی ایگزامپل دیجیے. گھی کے ڈبے چلے وہ تو میں نے ایگزامپل دے نا. اس کے علاوہ لینڈ, فیکٹری کے لیے کوئی لینڈ چاہیے. انڈسٹری آپ کی, یہ پوری کمپنی ڈائریکٹر کو دے دیں اور بدلے میں ڈائریکٹر کیا دے گا؟ ہو گئے گھی کے ڈبے چھوڑ دے, گھی کے ڈبے پسند آ گئے. تو یہ ان کائنڈ. اگر ان کائنڈ ٹرانزیکشن ہے اس کے لیے ممبرز کی اپروول کی ضرورت ہوگی, اور ممبرز کی اپروول کے لیے کیا ہوگا؟ جنرل میٹنگ. ممبرز کہاں اپروول دیں گے؟ جنرل میٹنگ میں اپروول دیں گے. جنرل میٹنگ کے لیے نوٹس ایشو کیا جائے گا. اگر نان کیش ٹرانزیکشن کے لیے اپروول چاہیے نا, تو اس کے لیے نان کیش ٹرانزیکشن اپروول چاہیے, تو اس کے لیے ریزولوشن میں اس کو ڈسکس کریں گے اور کسی ویلیور سے اس ایسٹ کی ویلیویشن لگوائیں گے. اچھا, انڈیپینڈنٹ ویلیو سے. پہلے مجھے اس سوال کا جواب دیجیے اس پروویژن کو ڈسکس کرنے سے پہلے.
میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں آپ کو کیش ٹرانزیکشن اور نان کیش ٹرانزیکشن میں فرق بتا دیا کہ نہیں. کمپنی نے ایک گاڑی بیچنی ہے, ڈائریکٹر نے کہا 8 لاکھ کی مجھے بیچ دیں. کیش ٹرانزیکشن ہے کہ نان کیش ٹرانزیکشن؟ کیش ٹرانزیکشن ہے. ڈائریکٹر گاڑی لے کے 8 لاکھ کیش میں پے کرے گا, چیک دے گا, یہ کیش ٹرانزیکشن ہے. کمپنی نے کہا ہم نے اپنی پراپرٹی بیچنی ہے, ڈائریکٹر نے کہا 2 کروڑ کی میں خریدتا ہوں, یہ لیجئے چیک, بھی کیش ٹرانزیکشن ہے. شاباش. ڈائریکٹر نے کہا لینڈ میں خریدتا ہوں 2 کروڑ کی, لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے, میرے پاس کسی دوسری کمپنی کے شیئرز ہیں, یا میرے پاس بھی کوئی بدلے میں لینڈ ہے کسی دوسرے ایریا میں, آپ وہ لے لیجئے. یہ ہے نان کیش ٹرانزیکشن. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جنرل میٹنگ میں ممبرز کی اپروول چاہیے ہوگی, اور اپروول جس نوٹس میٹنگ کا ایشو کریں گے اس میں نوٹس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈاکومنٹس بھی اٹیچ کرنی پڑیں گے. کیا بھلا؟ انڈیپینڈنٹ ویلیور کی رپورٹ. کیونکہ اس میں رسک ہے. کیا رسک ہے؟ کہ ڈائریکٹر ڈنڈی مار سکتا ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جان کمپنی کی جو پراپرٹی ہے نا اس کی ویلیو تو بہت کم ہے, اور جو میری پراپرٹی ہے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے, اس کی ویلیو بہت زیادہ. تو کیا ڈائریکٹرز کے کہنے پہ پار کر لینا چاہیے؟ نہیں, کہ کسی ویلیور کو انگیج کر کے اس کی رپورٹ لینی چاہیے. وہ رپورٹ ساتھ اٹیچ کی جائے گی تاکہ پتا چلے دونوں چیزوں کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے, کیا یہ ٹرانزیکشن مارکیٹ ویلیو کے اوپر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یہی بات کر رہا وہ. نوٹس آف ریزولوشن شیل مینشن پرٹیکولرز انکلوڈنگ ویلیویشن. یعنی اپروول ہوگی ممبرز کی جنرل میٹنگ میں, اس جنرل میٹنگ کے نوٹس میں ڈیٹیلز ہوگی کہ کس چیز کے بدلے میں ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اور ان چیزوں کی ویلیو کیا ہے. اس میں سب سے اہم کنسپٹ جو ہے نا یہ ویلیویشن کا ہے, جو یہ انشور کرتا ہے کہ انڈر ویلیویشن اوور ویلیویشن نہ ہوئی ہو. کلیئر؟ ریسٹرکشن آلسو اپلائز آن ڈائریکٹرز آف ہولڈنگ کمپنی. اگر کوئی پرسن اس کمپنی کا ڈائریکٹر ہے اور ہولڈنگ کمپنی کا بھی ڈائریکٹر ہے, ہولڈنگ کمپنی لکھا ہوا ہے کہ ایسوسیٹڈ لکھا ہوا ہے؟ ہولڈنگ میں ایسوسیٹڈ میں فرق ہے کہ دونوں ایک ہی کنسپٹ ہے؟ فرق ہے. شاباش. ٹھیک ہے. ہاں, ایسوسیٹڈ کمپنیز میں ہولڈنگ کے علاوہ اور بھی کمپنیز سبسڈری بھی آ جاتی ہے. تو بہرحال اگر وہ جس ڈائریکٹر کے ساتھ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے وہ ہولڈنگ کمپنی کا بھی ڈائریکٹر ہے تو پھر ہولڈنگ کمپنی کے ممبرز کی بھی اپروول لی جائے گی. پھر ہولڈنگ, ٹھیک ہے, ریسٹرکشن اپلائز آن ڈائریکٹرز آف ہولڈنگ کمپنی. ٹھیک ہے. اگر ہولڈنگ کمپنی کے ڈائریکٹر سے ٹرانزیکشن کی جا رہی ہے تو یہ ریکوائرمنٹ اس صورت میں بھی اپلائی ہوگی, اور اس صورت میں ہماری مین کمپنی جس کے ساتھ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہولڈنگ کمپنی کے ڈائریکٹرز کی بھی اپروول ہوگی. کچھ کلیئر ہوا؟ چلیے, یہ تھے ہمارے کنسپٹس. بس اب کیا چھٹی نہیں ہے, کیس اسٹڈیز کس نے کرنی ہے؟ اب اس کل نہیں کریں گے, آج ہی کریں گے. کیوں؟ خود پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو گھر جا کے خود ریٹرن پریکٹس کیجئے گا نا. ٹھیک ہے, ابھی ہمیں ڈسکس تو کر لیں, ڈسکس, بلکہ آپ کی آج کی ہوم اسائنمنٹ ہے, MCQs کو آپ نے پریکٹس کرنا. ٹھیک ہے. ہاں, ایک انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر والا لرننگ آبجیکٹیو رہ گیا, لیکن کوئی بات نہیں, اس کی وجہ سے زیادہ ایک آدھا MCQs آپ کا اسکپ ہوگا, باقی تو اٹیمپٹ کر لیں گے نا. چلیے, اچھا مجھے بتائیے کوئکلی, یہ کنسپٹ سارے کلیئر ہو گئے؟ اچھا, انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کے علاوہ ذرا بک کو ایک نظر مارے, کوئی اور کنسپٹ رہ تو نہیں گیا اس چیپٹر میں؟ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کے علاوہ اور کوئی کنسپٹ رہ تو نہیں گیا؟ چلیے ایک دفعہ دیکھ لیں, آپ کے پاس 2 منٹ ہے. مین وائل میں ذرا پروجیکٹر ریڈی کرتا ہوں, لیکچر کو پاس کیجیے گا. جی, اب چلتے ہیں ہم پریکٹس کویسچن کی ڈسکشن کی طرف. اچھا, ایک اسٹوڈنٹ نے کہا سر وہ انڈیمنیفیکیشن والا کنسپٹ ذرا جلدی سے ریوائز کروا دیجیے. انڈیمنیفیکیشن میں یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی ڈائریکٹر اپنی کسی غلط حرکت کی وجہ سے کسی مسئلے میں پھنس جائے, مصیبت میں پھنس جائے, اسے کوئی نقصان ہو جائے نا, تو کمپنی نے اس کو کمپنسیٹ نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ ڈائریکٹر کا اپنا قصور ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کمپنی کے بھی ہاتھ پہ وہ کسی مسئلے میں پھنسا ہے, اس صورت میں کمپنسیشن کر سکتے ہیں. جیسے اگر ڈائریکٹر کسی لا کی وائلیشن کرتا ہے, نیگلیجنٹ بیہیویئر کے ساتھ کام کرتا ہے, اور کوئی نقصان ہو جاتا ہے, کیا کمپنی اس کو انڈیمنیفائی کرے گی, کمپنسیٹ کرے گی؟ نو, نہیں کرے گی. لیکن اگر کسی تھرڈ پارٹی نے کمپنی کے ساتھ ٹرانزیکشن تھی, اس کی بیس پہ ڈائریکٹر کے خلاف کیس فائل کر دیا, اور ڈائریکٹر نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا, جس میں وہ انوسینٹ ثابت ہو بھی کیا کورٹ میں. اب چونکہ یہ کیس ڈائریکٹر نے پرسنل کیپیسٹی میں تو نہیں لڑا, ایز ڈائریکٹر آف کمپنی ہوا ہے, اور اس میں اس کا قصور بھی نہیں تھا. کیسے پتا چلا قصور نہیں تھا؟ تو انوسینٹ ثابت ہو گیا. تو اس کیس کے اخراجات کو انڈیمنیفائی یا کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے. کلیئر ہوا میرے بھائی؟ چلیے اب ذرا دیکھتے ہیں. پھر نہیں, نو تھینک یو, مجھے بھی موقع دیجیے تھینک یو کہنے کا. آئیے 24.
Mr. Akir was appointed as chief executive of Chalak Limited. ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ ना हमने. Chalak, he made an agreement with company by which it was agreed that he will not pay declared dividend to some of the shareholder for 2 years. हालांकि लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कसम है चीफ एग्जीक्यूटिव आपको कि आपने जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा, डिविडेंड अनाउंस हो जाएगा, वादा करें 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर पेमेंट करेंगे. वादा करा है. लॉ कहता है 15 वर्किंग डेज के अंदर डिविडेंड की पेमेंट होगी. इन्होंने कहा कंपनी को कि आपके पैसे जाया होंगे, शेयर होल्डर को जरूरत नहीं आपको ज्यादा, मैं 2 साल तक पेमेंट नहीं करूंगा. लेकिन शर्त यह है कि चूंकि लॉ ने कहा हुआ है तो मैं लॉ की वायलेशन करूंगा, तो लॉ की वायलेशन करे तो या तो वो जेल में डाल देते हैं या जुर्माना आयद करते हैं. तो अगर मेरे पे कोई जुर्माना लगाना तो ए कंपनी, चूंकि मैं आपके लिए कर रहा हूं, कुर्बानी दे रहा हूं, लॉ की वायलेशन कर रहा हूं, नेग्लिजेंस कर रहा हूं, तो आप मुझे कंपनसेट करेंगे. कंपनी एग्रीड टू कंपनसेट हिम इफ एनी फाइन इज इम्पोज्ड ऑन हिम ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन टाइमली बेसिस. अब याद रखें डिविडेंड की टाइमली बेसिस की पेमेंट लीगल रिक्वायरमेंट है. कमेंट ऑन लीगैलिटी ऑफ द अबव एग्रीमेंट. वॉइड एग्रीमेंट. क्यों एग्रीमेंट वॉइड है? नेग्लिजेंट या क्रिमिनल बिहेवियर की इंडेमनिफिकेशन अलाउड नहीं है. नेक्स्ट, बिलाल इज वर्किंग एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ शाइनिंग स्टार लिमिटेड. SSL. Asad filed legal case against Bilal, alleging that Bilal has misappropriated SSL's funds to the tune of ₹10 million. असद ने केस फाइल किया. उसने कहा ये तो फ्रॉड करता रहा, 10 मिलियन का फ्रॉड किया इसने. Based on the documentary evidence provided by Bilal, the court acquitted Bilal. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बेस पे कोर्ट ने बिलाल को, कैन बिलाल बी इंडेमनिफाइड? क्यों? इनोसेंट साबित हो, और केस भी कंपनी से रिलेट करा था. अब इसका यह मतलब नहीं है कि अगर बिलाल के घर का कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा हो और उसमें भी बिलाल इनोसेंट साबित, तो उसके जाती अखराजात के भी पैसे कंपनी देगी. नहीं, वह कंपनी से केस कंपनी से रिलेट करना चाहिए. उसमें अगर बिलाल इनोसेंट साबित होता है उसको इंडेमनिफाई क्या. ये पिछले वाले रूल की एक्सेप्शन है. पिछले वाला रूल क्या था? नो इंडेमनिफिकेशन फॉर नेग्लिजेंट और इलीगल बिहेवियर ऑफ डायरेक्टर्स. उसकी इंडेमनिफिकेशन नहीं है. लेकिन अगर डायरेक्टर इनोसेंट साबित हो जाए इसकी इंडेमनिफिकेशन है. आगे चले जी. ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन. इलेक्शन. अच्छा, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसके ऊपर ये कंसल्ट बेस कर रहा है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने स्टूडेंट्स को, अब जरा देखिएगा इस दफा कितने स्टूडेंट हैं जो इंशाल्लाह इस दफा कंफर्म पास हैं आपकी क्लास में. कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की डेफिनेशन आती है? हाथ उठाइए जरा. एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की डेफिनेशन नहीं, पहले हाथ उठाए, टुके ना हमारे आती है. 1 2 3 स्टूडेंट, 4 आती सुना है? आपके मुंह पे लिखा हुआ है कि डेफिनेशन नहीं आती आपको, हाथ ऐसे उठा दो. अच्छा, बाल से ही कर रहा है. नॉट बेनिफिशियल ऑनर, नॉट ड्राइंग रेम्यूनरेशन एक्सेप्ट मीटिंग फी, नॉट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, गिव्स आउटसाइड व्यू. बिल्कुल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. ठीक है. अच्छा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जब हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी तो उसको एक लॉ ने सहूलत दी हुई थी, क्योंकि वो कंपनी के डे टू डे मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं ना होता. उसको लॉ ने सहूलत दी क्या कि कंपनी में अगर 2 नंबरी हो रही होगी, कोई तो फ्रॉड चल रहे होंगे, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सलाह मिलेगी कि नहीं? नहीं मिलेगी, अनलेस वो खुद उसमें इन्वॉल्व रहा हो या उसके नॉलेज में हो फ्रॉड हो रहा है, या उसने डिलीजेंटली काम ना किया हो. चलिए, ये कंसेप्ट है. अब देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है. कह इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी, शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 15 अक्टूबर 2020. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज रिक्वेस्टेड मोहसिन as one of the leading engineer to contest the upcoming election as non-executive director for adding value to the board. मोहसिन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भाईजान आइए, आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाइए क्योंकि आप बहुत अच्छे इंजीनियर हैं. Before responding to the offer of ETL's board, Mohsin has sought your advice on the following concern. मोहसिन कह रहा है जरा मुझे इन इश्यूज के ऊपर एडवाइस तो दीजिए. पहला, सिंस ही हैज नो रिलेशनशिप विद ETL, कह रहा है मेरा तो ETL के साथ कोई लेना देना, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है. इधर पेक्यूनरी मीन्स मॉनिटरी और अदरवाइज, मेरा तो कोई रिश्ता ना पैसों के लेन देन का और ना कोई और. कैन ही कंटेस्ट द इलेक्शन एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? क्या कोई लेना देना ना हो फिर भी इलेक्शन को कंटेस्ट किया जा सकता है? यस. इसी सूरत में तो वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है कि जब उसका कोई लेना देना ना हो, ना एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, ना बेनिफिशियल ओनर के हिसाब से, ना वो कंपनी से कोई पैसे लेता हो. यानी पार्ट ए में हम कहेंगे बिल्कुल वो पॉइंट हो सकता है.
اور نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی کنڈیشنز لکھ دیں گے, ڈیفینیشن لکھ دیں گے کہ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر بننے کے لیے یہ چیزیں ہونا ضروری ہے, اور چونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کسی قسم کا کوئی امپلائمنٹ ریلیشن شپ نہیں ہوگا, بینیفیشیل اونرشپ کا ریلیشن شپ نہیں ہوگا, اسی لیے محسن ڈائریکٹر نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر اپائنٹ ہو سکتا ہے. سمجھ آتی ہے بات یہ؟ سیکنڈ, وڈ he be subjected to unforeseen liability. unforeseen کیا اچانک ہی اس کے اوپر کوئی لائبلٹی ٹھوکی جا سکتی ہے, اس کے اوپر ڈالی جا سکتی ہے. that may rise due to adverse action of other directors. اور جو دوسرے ڈائریکٹرز کے ایڈورس ایکشن, ان کے غلط ایکشن کی وجہ سے کیا محسن کو کوئی لائبلٹی امپوز کی جا سکتی ہے؟ نہیں. unless صرف نو لکھ دیں گے کہ unless بھی لکھیں گے. کمپنی لا میں یاد رکھے, اگر جو ایڈیشنل کنڈیشن یا ایکسیپشنز ہوتی ہیں نا, وہ کویشچن میں نہ بھی پوچھے, اگر مین کنسیپٹ کی کوئی کنڈیشنز ہیں یا ایکسیپشنز ہیں, وہ ہم نے لازمی لکھنی ہوتی ہے, چاہے مین کویشچن کی ریکوائرمنٹ میں نہ بھی ہو. جی ہاں کویشچن میں لکھا ہوا ہے بالکل کہ دوسرے ڈائریکٹرز کے ایکشن کی وجہ سے, ہم کہیں گے نہیں دوسرے ڈائریکٹر کی وجہ سے, لیکن احتیاطاً آگے وہ بات بھی لکھ دیں گے, دوسرے ڈائریکٹر کی وجہ سے وہ ذمہ دار نہیں ہے, لیکن اپنے ایکشن کی وجہ سے ذمہ دار ہوگا. ہاں دوسرے ڈائریکٹرز کے لیے بھی تب ذمہ دار جب تو پھر تو اس کا اپنا بھی ایکشن ہو جائے گا نا اس میں. ایک منٹ, دوسرے ڈائریکٹرز نے فراڈ کیا, اسمگلنگ کی, محسن ذمہ دار ہے, یہی پوچھ رہا ہے نا, یہی پوچھ رہا ہے نا. دوسرے ڈائریکٹر نے اسمگلنگ کی, محسن ذمہ دار ہے, آپ کیا لکھیں گے؟ یہی نہیں لکھنا تھا. انلیس کی بات کس نے لکھنی ہے؟ نو ٹھیک ہے. دیکھیں لا میں انکمپلیٹ آنسر بھی غلط آنسر ہوتا ہے, جس میں کنڈیشنز ہو ایکسیپشنز اور آپ نہ لکھیں وہ بھی غلط سمجھا جاتا ہے. پتا چل نو, تو بتائیے آگے کیا لکھنا ہے. نو, محسن از ناٹ لائبل فار ایڈورس ایکشن آف ادرس انلیس unless وہ انوالو ہو, یہ لکھا ہوا ہے. انوالو کا تو لفظ نہیں لکھا ہوا. act was done with his consent یا he did not act diligently. نہیں سمجھ آیا؟ محسن کو کلیئر کر دیا. اس کویشچن میں اس نے کیا کیا پوچھا؟ ایک نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی ڈیفینیشن پوچھ لی, اور دوسرا پروٹیکشن پوچھ لی. یہی دو چیزیں تو ہم نے نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی پڑھی, اور پڑھا کیا ہے؟ اور پڑھا کیا ہے؟ یہی تو پڑھا, ڈیفینیشن نہیں پڑھا. یہ آگے چلتے ہیں. 26 آزاد لمیٹڈ از اے لسٹڈ کمپنی. اچھا کیا لسٹڈ کمپنی کے بارے میں آپ کو بتایا ہوا ہے کچھ؟ لسٹڈ کمپنیز کے بارے میں بتایا ہوا ہے کچھ؟ کمیشن کا اپروول, لیکن وہ تو لون میں لیتے ہیں. ابھی تو مجھے نہیں پتا کہ لون کی کہانی آئے گی کہ نہیں آئے گی. لسٹڈ کمپنی کا یہ بتایا کہ کویشچن میں ٹائپ آف کمپنی کو انڈر لائن کرنا, یہ بتایا ہوا کہ نہیں, اور کیا کیا بتایا ہوا ہے کویشچن میں کون کون سی انفارمیشن ہوتی ہے جس کو خاص طور پہ انڈر لائن کرنا ہے. ٹائپ آف کمپنی, لمیٹڈ, پبلک ہے, پرائیویٹ ہے, لسٹڈ ہے, ان لسٹڈ ہے, پرسنٹیجز, ڈیز, ان چیزوں کو انڈر لائن کرنا ہوتا ہے, ڈیٹس وغیرہ کو, کیونکہ ہمارے کنسپٹس ان کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں کمپنی لا میں. Azad Limited is a listed company engaged in the business of manufacturing and supply of electrical appliances. Mr. Majnu, a director of AL, has applied for an interest-free loan from the company to be repayable in 5 years. اس نے کہا ڈائریکٹر ہے, اس نے کہا میرے کو لون دو, 5 سال میں واپس کر دو. In view of provisions of Company Act 2017, describe the circumstances under which AL may grant loan to Mr. Majnu. کنڈیشن بتائیے. ریزولوشن آف ممبرز پاس ہو. اچھا بتائیے ریزولوشن آف ممبرز تھا کہ اسپیشل ریزولوشن تھا؟ پکی بات ہے اسپیشل ریزولوشن نہیں تھا. شاباش. اور دوسرا ہاں ایک, اچھا آپ سنیے گا ذرا, اس میں سے غلطی نکالیے گا, لائن بولنے لگا ہوں. پہلی کنڈیشن یہ ہے اپروول آف ممبر از ریکوائرڈ یا ریزولوشن آف ممبر شوڈ بی پاسڈ ان جنرل میٹنگ, یہ تو پہلی, یہ اوکے ہے. دوسرا if کمپنی کون سی تھی؟ آزاد لمیٹڈ. if AL is a listed company then approval of commission is also required. ہے ہی تو جب کویشچن میں جو اس نے انفارمیشن, اس کے ساتھ if نہیں لگانا, اس کے ساتھ لگانا as AL is a listed company therefore approval of commission is also required. 2 نمبر اور دونوں ریکوائرمنٹس ہم نے انکلوڈ کر دیں. کلیئر ہوئی بات؟ دونوں کنڈیشن کون سی تھی؟
मेंबर्स की अप्रूवल, कमीशन की भी अप्रूवल। आगे चलते हैं 27, discuss the provisions relating to the payment of remuneration to any of the directors for attending the board meeting and performing extra services। आज ही तो पढ़ा है, जाने की जल्दी थी ना, पढ़ा है ना, आज पहला दिन है, चाहे पढ़ा तो है ना, आज ही पढ़ा है। बताइए क्या प्रोविजन है? वो एक एक्स्ट्रा फॉर अटेंडिंग रिम्यूनरेशन फॉर बोर्ड में अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग या एक्स्ट्रा सर्विसेज कैसे डिसाइड होंगी? जो अटेंडिंग मीटिंग होगी वो हम अटेंडिंग मीटिंग होगी, वो इन अकॉर्डेंस में स्केल्स अप्रूव्ड इन आर्टिकल्स अप्रूव की जाएगी। और कौन करेगा? यानी आर्टिकल्स के स्केल को सामने रखते हुए अप्रूव कौन करेगा? मेंबर। और अगर मेंबर नहीं करते फिर डायरेक्टर। तो स्टूडेंट कहने का सर मैं बड़ा हैरान, मैं सारी रात सोचता रहा, मैं जब डायरेक्टर बनूंगा ना 1 मीटिंग का 1 करोड़ रुपया लूंगा, क्योंकि डायरेक्टर्स की रिम्यूनरेशन डायरेक्टर ही डिसाइड कर रहे हैं। मैंने कहा भाई पहले आर्टिकल तो पढ़ लेना, आर्टिकल में लिखा होगा मैक्सिमम 1 लाख मिलेंगे, और फिर जो मैक्सिमम 1 लाख मिलेंगे ना वो भी हो सकता है मेंबर्स खुद अप्रूव करें, मेंबर्स खुद अप्रूव करें। लेकिन अगर मेंबर्स अप्रूव नहीं करते फिर डायरेक्टर्स कर सकते हैं, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद स्केल्स ऑफ आर्टिकल्स। अच्छा, ये बोर्ड मीटिंग के लिए आर्टिकल में स्केल लिखे, एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए नहीं लिखे होते। हालांकि रूल वही है कि आर्टिकल्स के मुताबिक मेंबर्स या डायरेक्टर्स एक्स्ट्रा सर्विसेज की रिम्यूनरेशन अप्रूव करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा सर्विसेज के केस में आर्टिकल्स में स्केल नहीं लिखे होते। ठीक है, हो सकता है ये लाइन स्केल की बजाय ये लाइन लिखी हो कि रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर फॉर एक्स्ट्रा सर्विसेज शैल बी डिटरमिन्ड बाय मेंबर्स ऑफ द कंपनी या शैल बी डिटरमिन्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि एक्स्ट्रा सर्विस सारे डायरेक्टर तो प्रोवाइड नहीं करेंगे ना। अगर चेयरमैन है तो एक ही डायरेक्टर होगा, और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह करनी है वो भी 1-2 डायरेक्टर की जिम्मेदारी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे तो डायरेक्टर। ठीक है, वो स्केल क्यों स्केल का लफ्ज नहीं हुआ एक्स्ट्रा सर्विसेज के कंसेप्ट में? मीटिंग वाले कंसेप्ट में स्केल का वर्ड यूज हुआ है। देखिए 2 तरह की रिम्यूनरेशन पे होती है ना डायरेक्टर्स को, मीटिंग की और एक्स्ट्रा सर्विसेज की। मीटिंग के केस में स्केल, क्योंकि ये रूटीन नेचर की सर्विसेज है, एक्स्ट्रा सर्विस कोई सी भी हो सकती है, तो उसमें तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस किस्म की सर्विसेज उनसे ऑब्टेन करनी पड़ेगी। लेकिन मेन रूल क्या है? आर्टिकल्स को सामने रखना है, या मेंबर करेंगे या डायरेक्टर्स, खत्म कहानी, डन हो गया। कंसेप्ट क्लियर है? नहीं, हाँ, अगर मेंबर्स कहते हैं, असल में बेसिकली ये पावर्स मेंबर के पास होते हैं, लेकिन मेंबर्स बाज़ औक़ात ये डेलीगेट कर देते हैं। डेलीगेट करने का मतलब मेंबर्स कहते हैं यार ये छोटा सा इशू है, ये हम नहीं, आप खुद ही अप्रूव कर लें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि डायरेक्टर रीजनेबल अप्रूव करेंगे। लेकिन अगर डायरेक्टर इस पावर को मिसयूज करे तो आइंदा से मेंबर्स कहते हैं हम खुद ही अप्रूव कर देंगे आपकी रिम्यूनरेशन। ठीक है, हाँ, पहली बारी मेंबर्स की है। अगर मेंबर्स ये रिम्यूनरेशन अप्रूव नहीं करते ना या डिटरमिन नहीं करते फिर डायरेक्टर्स करेंगे। पेमेंट लिखा है, पेमेंट में कैश नॉन कैश नहीं बताना, बैंकिंग चैनल नहीं, मेरा यहाँ पे फोकस उसका अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग एंड परफॉर्मेंस डिटर्मिनेशन के ऊपर है, कैश नॉन कैश के ऊपर नहीं है। आप ये एग्री करते हैं कि इसमें रिम्यूनरेशन डिटरमिन कैसे की जाएगी, इसके ऊपर फोकस कर रहा है, इसके ऊपर कर रहा है। रिम्यूनरेशन से भी ज़हन में आ सकता है, लेकिन या तो दोनों पॉइंट लिखें, लेकिन अगर एक ही पॉइंट लिखना तो कौन सा पॉइंट लिखेंगे? कैश वाला या कि ये रिम्यूनरेशन वाला लिखेंगे। आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के लगा है कि इसमें उसका फोकस कैश नॉन कैश के ऊपर है? नहीं, क्लियरली कर रहा है फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग एंड परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज। एक्सप्लेन वेदर और नॉट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इन। अच्छा, ये आईकैप का क्वेश्चन आ गया, पिछला क्वेश्चन भी आईकैप का था। ओके, वेदर और नॉट फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। ये आईकैप का लॉ में एक कंपनी लॉ के अंदर एक बड़ा पुराना तरीका वारदात है। क्या? पूरे लॉ में से कोई सा कंसेप्ट उठाता है, उसमें थोड़ी गड़बड़ करता है, और फिर स्टूडेंट से पूछता है बताओ ये कंपनी लॉ के मुताबिक है कि नहीं। हमने देखना इसमें जो गड़बड़ उसने की होती है ना, उसको आइडेंटिफाई करना। अब यही कह रहा है मैं 2 स्टेटमेंट दे रहा हूं, गौर से पढ़ के बताओ ये कंपनी लॉ के मुताबिक, कंपनी एक्ट के मुताबिक है कि नहीं है। आपने गौर से पढ़ना है। इसमें अगर आपको कोई गड़बड़ नजर आए तो उसे फिर बता देना है। ये गड़बड़ हो सकती है 2 तरह की, हो रही है ना गड़बड़ हो सकती है 2 तरह की। एक होती है एरर, एक हो सकती है ओमिशन। एरर या ओमिशन, एरर का मतलब क्या है कि जो उसने लिखा है ना उसने गलत लिखा है। ओमिशन का मतलब क्या है, जो लिखा है पूरी बात नहीं लिखी, आधी बात लिखी है। इसकी कुछ कंडीशंस भी थी, इस कंसेप्ट की कुछ एक्सेप्शंस भी थी जो उसने नहीं लिखी। तो एरर और ओमिशन
ایگری کرتے ہیں کہ دونوں غلط ہی ہوتے ہیں. تو اگر یہ اسٹیٹمنٹ میں ایرر ہے, ایرر نکالیں گے. اگر اومیشن ہے تو اومیشن لکھیں گے. پہلا, ڈائریکٹرز ریمونریشن فار پرفارمنس آف ایکسٹرا سروسز انکلوڈنگ ہولڈنگ آف آفس آف دا چیئرمین اور اٹینڈنگ دا بورڈ میٹنگ. Remuneration for performance of extra services, including holding of office of chairman, attending board meeting, is decided by chief executive. Board لیکن بتائیے اسکیل, کمپنیز, آرٹیکلز, یہ والی بات لکھیں گے کہ نہیں اس میں؟ نہیں لکھیں گے. اسکیل کی بات ایکسٹرا سروسز میں نہیں تھی. اسکیل کی بات ایکسٹرا سروسز میں نہیں تھی. کہاں تھی؟ اٹینڈنگ میٹنگ. یہ کیا ہے؟ ٹھہر جا, یہ کیا ہے؟ یہ اٹینڈنگ اور اٹینڈنگ دا بورڈ میٹنگ. تو بورڈ میٹنگ والی بات بھی آ گئی نا, ایکسٹرا سروسز والی بھی آ گئی. فرق صرف یہ کہ اس نے پہلے ایکسٹرا سروسز لکھ دیا, بعد میں بورڈ میٹنگ لکھ دیا. ہم نے پہلے بورڈ میٹنگ پڑھا تھا, بعد میں ایکسٹرا سروسز پڑھا تھا. چلیے بہرحال یہ تو کنفرم ہو گیا, چیف ایگزیکٹو نہیں کرتا. کمپنیز کے آرٹیکلز کے مطابق ممبرز یا ڈائریکٹرز کریں گے. ڈن. مارکس زیادہ ہیں اس لیے میرا خیال ہے آپ دونوں علیحدہ علیحدہ لکھیں, یعنی بورڈ میٹنگ والے علیحدہ لکھ دیں, ایکسٹرا سروس کھینچنا ہی ہے. حالانکہ دونوں میں صرف تھوڑا سا فرق ہے اسکیل کا, باقی کنسپٹ سیم ہے, لیکن نمبر زیادہ نا, دونوں کو علیحدہ علیحدہ لکھیں. نہیں وہ ایرر تو یہ ہے کہ اس نے چیف ایگزیکٹو کو کہا ڈیسائیڈ کرتا ہے. ہم یہ لکھیں گے چیف ایگزیکٹو ڈیسائیڈ نہیں کر. پہلے تو ہم یہ لکھیں گے دس اسٹیٹمنٹ از ناٹ ان اکارڈنس ود لا. دوسرے نمبر پہ یہ لکھیں گے کہ یہ چیف ایگزیکٹو نہیں کرتا, کیونکہ چیف ایگزیکٹو نہیں. تو پھر کون کرتا ہے وہ اسے بتائیں. ڈن. بی, اے ڈائریکٹر آف اے لسٹڈ کمپنی کین ناٹ اسائن ہز آفس ٹو another person under any circumstances. یہ ٹھیک ہے, غلط ہے, پارٹلی کریکٹ ہے, کمپلیٹ نہیں ہے. کچھ کیسز ایسے ہیں جن میں آلٹرنیٹ یا سبسٹیچیوٹ ڈائریکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے. وہ کون سے کیسز ہیں؟ کنڈیشن مور دین 90 days آؤٹ سائڈ پاکستان, اپروول آف ڈائریکٹرز, اور ceases to hold office as soon as director returns to پاکستان. تینوں کنڈیشن تھی نا, تیسری بھول گئے تھے نا آپ. ہاں تو دوسری بھی بھول گئے تھے, دوسری بھی بھول گئے تھے. نہیں, ڈائریکٹرز کی اپروول والی آپ نے صرف 90 days کی بات بتائی تھی مجھے, ڈائریکٹرز کی اپروول کی بات نہیں بتائی تھی. اور جیسے ہی واپس آئے گا ہاں تو سبسٹیٹیوٹ ڈائریکٹر فارغ ہو جائے گا, یہ بھی نہیں بتایا. چلیے بی کلیئر ہو گیا. کیسے آگے چلیں؟ نیکسٹ, in light of provisions of Company Act 2017 advise the directors of KM Limited on following matters. کہتا ہے بھائی ان میٹر میں مسئلہ, آپ نے اتنا لا پڑا ہوا ہے. ڈائریکٹرز کہتے ہیں ہمیں تو کچھ لا آتا ہی نہیں ہے, سارا لا تو آپ کو آتا ہے, ذرا ہمیں یہ مسئلے پیش آ گئے, ان کے اوپر اپنا اوپینین دیجیے, فیصلہ کیجیے. پہلا, فیصل ون آف دا ڈائریکٹر wishes to assign his office to Saeed as Faisal is going abroad for personal work. فیصل no کیوں 90 days approval of directors as soon as he returns پاکستان. تینوں باتیں, چار نمبر 3 باتیں. ہاں پہلے بتائیں گے نا کہ نہیں کر سکتا, بعد میں ایک کنڈیشن بتائیں گے, سیدھی تھوڑی بتا دیں گے. ٹھیک ہے, پہلے سے بتائیں گے فیصل اسائنمنٹ آف آفس نہیں کر سکتا, پھر اس کے بعد بتائیں گے ہاں ایک کام کر سکتا ہے, کیا؟ alternate as substitute director. B, the CEO has refused the personal loan application of Y, who is also employed as a technical director, on the premise that grant of any loan to director is prohibited under the law. تو صحیح کہہ رہا ہے, نہیں صحیح کہہ رہا. لائٹ بند ہوئی ہے تو زیادہ اچھا نہیں ہوئی ہے. ریکارڈنگ میں کیا بہتر ہوتا ہے, لائٹ بند کر. چلیں کل کے لیکچر میں نا ہم کوشش کریں گے لائٹ بند کر کے, پھر اس کا دیکھیں گے ریکارڈنگ میں کیا بیٹھے. 3 موویز نہیں ہے پاکستان. کون کون سے نام تو بتاؤ. اچھا رامس, اور ایک عمران ہاشمی کی ہے. ایک منٹ 3 موویز وہ پتا ہے, ان کے کریکٹرز کیا ہے وہ بھی پتا ہے. ذرا مجھے بتائیے وہ کون سی سچویشن ہے جن میں ایک نان ممبر بھی ڈائریکٹر اپوائنٹ ہو سکتا ہے, وہ بتا. وہ نہیں پتا, پھر کہتے ہیں سر آئی کیا پاس, ہم تو پڑھ پڑھ سمجھ جاتے ہیں.
بولنا اور جلدی بہت بڑا ہم نے گیٹ آئی تیری تھوڑے. ہاں فل ٹائم امپلائی. اچھا ویسے میں بھی سوچ رہا ہوں یہ پڑھانے کے بجائے مووی لگا کے پیسے اکٹھے کریں, شاید زیادہ پیسے اکٹھے ہو جائیں گے. بزنس آئیڈیا اچھا ہے بھائی کا. ایز ریفیوزڈ آپ پرسن ہاف کریں گے. ہاں مووی دکھاؤں گا میں, ہوگی آپ کی, یہ کہنا چاہ رہا ہوں. کریں گے بھائی, پورے پیسے میں لوں گا نا, لیکن مووی میری نہیں ہوگی. چلے ریورس کوسچن, اس نے کہا لون نہیں دینے کا. لون نہیں دینا کیونکہ لا کہتا ہے کسی ڈائریکٹر کو لون نہیں دینا. صحیح کہہ رہے ہیں نا, لون دے سکتے ہیں کس کنڈیشن میں؟ ہاں ممبرز کی اپروول, اور اگر کمپنی لسٹڈ ہے تو کمیشن کی اپروول بھی. اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں اس کنسرٹ میں, ابھی ڈائریکٹر بنے ہیں, ڈائریکٹر بننے کے بعد لون لینا چاہتے ہیں, اپروولز چاہیے دونوں لسٹڈ کمپنی. تو ایک اور کیس پوچھوں آپ سے, لون پہلے لیا ہوا ہے, ڈائریکٹر بعد میں بنے ہیں, اب اپروول چاہیے کہ نہیں؟ ابھی بھی اپروول چاہیے, حالانکہ لون پہلے لیا تھا. لیکن جب ڈائریکٹر نہیں تھے, جیسے سی ایف او کے اوپر لون لینے کی پابندی نہیں ہے, سی ایف او کو لون دے سکتے. ایک بندہ پہلے سی ایف او تھا, اس کو لون دیا, ابھی وہ لون کی اماؤنٹ پینڈنگ ہے, اب اس کو ہم کہہ رہے ہیں تم ڈائریکٹر بن جاؤ. کیا اب ڈائریکٹر بننے کے لیے اپروول کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اگر اس کو ڈائریکٹر بناتے ہیں نا تو لون ٹو ڈائریکٹر اکٹھی ہو جائے گی دونوں چیزیں, تو وہ پروویژن ایکٹیویٹ ہو جائے گی ہماری لون ٹو ڈائریکٹر والی. تو لون چاہے ڈائریکٹر بننے کے بعد لیا ہو یا ڈائریکٹر بننے سے پہلے لیا ہو, اپروول چاہیے ہوگی. اگر جس کو لون دیا اس کو ڈائریکٹر بنا رہے ہیں, پہلے ڈائریکٹر نہیں تھا اس وقت نہیں چاہیے تھی, لیکن جب ڈائریکٹر بنا رہے ہیں تو اپروول چاہیے. کلیئر؟ آگے چلتے. مسٹر حمید who is no thank you who is director in ABC Limited, a listed company. Mr. Hamid, director listed company में is planning to move to Europe for 1 year to set up his own business. In the light of Companies Act 2017, you are required to respond to his request for advice as regards his responsibilities under the Company Act in respect. کہتا ہے بھائی جان آپ ایکسپرٹ ہے, لا کے میں تو ایکسپرٹ ہی کوئی نہیں ہوں, میں تو یورپ جا رہا ہوں, مجھے ذرا کچھ لیگل معاملات کے اوپر مشورہ تو دیجیے. پہلا مشورہ اس نے کہا اٹینڈنگ دا اینوئل جنرل میٹنگ آف دا کمپنی. میری کیا ذمہ داری ہے اے جی ایم اٹینڈ کرنے کے حوالے سے؟ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ڈائریکٹرز کے لیے لازمی نہیں ہے اے جی ایم اٹینڈ کرنا. ڈائریکٹرز کے لیے جنرل میٹنگ اٹینڈ کرنا لازمی نہیں ہے. ممبرز کے لیے بھی لازمی نہیں ہے. ممبرز کی مرضی ہے, چاہے جائیں چاہے نہ جائیں, چاہے خود جائیں چاہے کسی پراکسی کو بھیج دیں. ممبرز کے لیے بھی لازمی, ڈائریکٹرز کے لیے بھی لازمی نہیں ہے. تو جنرل میٹنگ کو اٹینڈ کرنا ڈائریکٹرز کے لیے لازمی نہیں. ہم اسے کہہ سکتے ہیں اے جی ایم کو بھول جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, ہونے دو, تمہارا ہونا ضروری نہیں ہے. پھر کہتا ہے بی, اٹینڈنگ دا بورڈ میٹنگز آف دا کمپنی. 3 سال 3 کنزیکٹیو میں ہم کہیں گے بورڈ میٹنگ اٹینڈ کرنا ہے, ضروری ہے. اگر آپ 3 کنزیکٹیو, اچھا اب آپ نے غلطی ڈھونڈنی ہے اس میں. اگر ایک ڈائریکٹر 3 کنزیکٹیو بورڈ میٹنگز کو اٹینڈ نہیں کرتا تو اس کا آفس ویکیٹ ہو جاتا ہے, وہ ڈسکوالیفائڈ ہو جاتا ہے. لیو لی ہوئی ہے, آفٹر obtaining لیو لیے تو پھر چاہے 10 میٹنگ اٹینڈ نہ کرے بورڈ میٹنگ, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو بورڈ میٹنگ کے کیس میں ہم کیا کریں گے, یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ وداؤٹ لیو 3 کنزیکٹیو بورڈ میٹنگ سے ایبسینٹ ہوتے ہیں تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. نیکسٹ, سی کنڈیشن انڈر وچ ہی میں بی الاؤڈ ٹو سائن ہز آفس ٹو انادر پرسن. یہ تو ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں, ہے نا. بتاؤ پھر ایک دفعہ آپ بھی بتا دیں. میں تو کئی دفعہ بتا ہی چکا ہوں نا, ایک دفعہ آپ بھی بتا دیں میرے بھائی. نہیں بتایا اسائنمنٹ 90 days outside Pakistan, approval of directors as soon as he returns. 31 نہیں کیوں بس کر رہے ہیں. اچھا ایک شرط پہ بس کر سکتا ہوں, اگر باقی کے کوشچن سارے آپ ریٹن فارم میں کر کے لیں, کر لائیں گے, دیکھ لیں. یہ نہ ادھر کے 5 منٹ بچا رہے ہیں, گھر جا کے آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑ جائے. بیٹھ جائیں گے. چلیے آپ کی ہوم اسائنمنٹ کوشچن نمبر 31 سے لے کے 35 تک ہے نا, ریٹن فارم میں, اور ایم سی کیوز بھی. چلیے ٹھیک ہے, کل ہم نے اسٹارٹ میں چیک کرنے ہیں, اور جو اب تو رمضان بھی ختم ہو گیا, تو جس نے اسائنمنٹ نہ کی ہوئی اس کو کھڑا کر دینا کلاس میں. چلیے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.